دعا کو تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ چودہ اگست سن 1947 کو جب پاکستان وجود میں آیا تو ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے گھروں اور علاقوں کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مسلمانوں کے یہ لٹے پٹے قافلے آگ اور خون کے سمندر عبور کر کے جوق در جوق اس نئے بننے والے ملک میں پہنچنے لگے۔ ان مہاجرین کو سنبھالنا اور آباد کاری میں ان کی مدد کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ جماعت احمدیہ اس اعتبار سے بہت خوش قسمت تھی کہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کا دلیر قائد ان تمام مصائب کے سامنے سینہ سپر تھا، اور یوں اس نے نہ صرف جماعت کے لوگوں کو انتشار، محرومی اور تکالیف سے بچائے رکھا، بلکہ ہجرت کے بعد 1 سال کے اندر اندر پاکستان کے احمدیوں کے لیے نیا مرکز بھی قائم کر دیا۔ یہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی انتھک محنت، لگن اور غیر معمولی قیادت ہی تھی جس نے پاکستان میں مرکز احمدیت کے لیے باوجود نامساعد حالات اور پریشانیوں کے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا شہر ابھرا جس نے مستقبل میں خدمت اسلام کے حوالے سے عظیم الشان کام کرنے تھے۔ ہجرت کرنا سنت انبیاء ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت سے انبیاء کو اور ان کی جماعتوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ خود ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک دکھ اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد بالآخر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یوں تاریخی اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ نئی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام مکہ سے نکل کر ایک عالم تک پھیل گیا۔ دنیا اس نور سے روشن ہو گئی، گویا روحانیت کا آفتاب 4 سو اپنی کرنیں بکھیرنے لگا۔ خلافت راشدہ کے ذریعے سے یہ ترقیات اپنے عروج کو پہنچ گئیں، اور پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق 14ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرکز احمدیت قادیان بنا اور یہ مقدس سرزمین دنیا میں دین کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کی علمبردار بن گئی۔
تقسیم ہندوستان کے بعد جماعت احمدیہ کو بھی اپنا یہ مرکز چھوڑنا پڑا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے جانشین حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا اور یوں آپ کی قیادت میں چند درویشوں کے علاوہ جماعت کی بھاری تعداد پاکستان ہجرت کر گئی۔ پاکستان میں جماعت کو منظم کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے ساتھ ہی اس امر کی ضرورت کو محسوس فرما لیا کہ جماعت کا ایک نیا مرکز ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے مرکزی سلسلہ کے حصول کے لیے مختلف احباب کو مقرر فرمایا تاکہ وہ جائزہ لے کر مناسب مقام کی تلاش کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق مکرم چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ نے شیخو پورہ اور جڑا والا میں مختلف مقامات کا جائزہ لیا اور بعد ازاں جب چنیوٹ کی طرف سے دریائے چناب کو پار کر کے اس زمین پر پہنچے جہاں اب ربوہ آباد ہے تو انہوں نے اس خطۂ زمین کو مرکز کے لیے سب سے زیادہ موزوں قرار دیا اور حضور کی خدمت میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ ربوہ کی زمین اس وقت بالکل بے آب و گیا تھی۔ ایک وسیع اور عریض میدان تھا جس کو شاید پنجابی میں رڑا میدان کہتے ہیں، نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ بجلی، نہ گیس۔ کلر کی وجہ سے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے، پانی کی شدید کمی تھی اور سارے ربوہ میں پکی سڑک کے پار اور پہاڑی کے درمیان ایک کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے ایک نلکا ٹوٹا ہوا تھا اور ایک بینچ پڑا ہوتا تھا جس کے اوپر غالباً انجمن خدام الاسلام چنیوٹ لکھا ہوتا تھا۔ یہ ساری کائنات تھی اس ربوہ کی۔ زرعی ماہرین اور مقامی لوگوں کی رائے اب بھی یہی تھی کہ اس جگہ کی مٹی کسی بھی اعتبار سے زراعت کے قابل نہیں، یہاں کوئی پودا اگانا ممکن نہیں، کسی سایہ دار درخت کا زندہ رہنا بھی ایک مشکل امر ہے۔ یہ ساری آراء جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئیں تو آپ نے خود اس جگہ کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ آپ چند احباب کے ساتھ اس جگہ تشریف لائے اور تفصیل کے ساتھ علاقے کا جائزہ لیا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ زمین خرید لی جائے۔ آپ نے نواب محمد دین صاحب کو اس زمین کے حصول کے لیے کارروائی شروع کرنے کی ہدایت فرمائی اور یوں مقررہ قیمت ادا کر کے 1034 ایکڑ پر مشتمل یہ قطعہ اراضی جماعت احمدیہ نے خرید لیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی طرف سے مرکز کی منظوری کی اطلاع ملتے ہی ایک کمیٹی قائم فرمائی تاکہ وہ شہر کی آباد کاری کے لیے کام شروع کریں۔ ربوہ کے باقاعدہ افتتاح کے لیے حضور 20 ستمبر 1948 کو لاہور سے بذریعہ موٹر ربوہ تشریف لائے۔ چناب کا پل گزرنے کے بعد حضور اور قافلے کے دوسرے احباب موٹروں سے اتر آئے اور حضور نے قبلہ رخ ہو کر یہ دعائیں پڑھیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ حضور نے یہ دعائیں سوز اور رکت کے ساتھ کئی مرتبہ دہرائیں اور پھر موٹر کے ذریعے افتتاح کے مقام پر پہنچے
جو آج کل فضل عمر ہسپتال کے احاطے میں واقع ہے۔ یہ افتتاحی تقریب سوز و گداز سے بھری ہوئی دعاؤں، مناجات اور گریہ وزاری پر مشتمل تھی، جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ابراہیمی دعائیں پڑھیں جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھیں۔ 20 ستمبر کے اس افتتاح کے بعد آباد کاری کے کام شروع ہوئے اور ربوہ تعمیر ہونے لگا۔ ابتدائی طور پر خیمے نصب کر کے رہائش اور دفاتر شروع کیے گئے، جس کے بعد عارضی تعمیرات ہوئیں اور پھر آہستہ آہستہ پختہ مکانات بننے لگے۔ پانی کا مسئلہ ابتدا میں بہت زیادہ تھا اور زمینی پانی کے بارے میں ماہرین یہ رائے دے رہے تھے کہ یہ پانی زراعت اور گھریلو استعمال کے قابل نہیں، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوشش جاری رکھی جائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمینی پانی میں موجزانہ رنگ میں ایک تبدیلی آ گئی، جس کے بارے میں حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رویا کے ذریعے سے پہلے ہی خبر دی جا چکی تھی۔ اب ربوہ کی آبادی شروع ہو گئی اور لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ حضرت مصلح موعود نے ربوہ کو 7 محلوں میں تقسیم کر کے ان کے نام رکھے۔ اسی طرح سڑکوں کو بھی مختلف نام دیے گئے، اور یوں ربوہ اب ترقی اور عظمت کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ وہی ربوہ جس کا آغاز سن 1948 میں خیموں اور کچی عمارتوں سے کیا گیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء کے قدموں کے طفیل برکتیں پاتا رہا، ترقی کرتا رہا، اور ایک دنیا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ جماعت احمدیہ کے نئے مرکز کے طور پر پھلنے اور پھولنے لگا۔ کچی عمارات بہتر اور پھر بہترین عمارات میں تبدیل ہو گئیں، اور آج کا ربوہ پاکستان کے اچھے اور بہترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ابراہیمی دعاؤں کے ساتھ آباد کیے جانے والے اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی نعمتوں اور فضلوں سے نوازا ہے، اور یہ ترقیات ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ربوہ کو دعائیں کعبہ کی، ربوہ کو کعبہ کی دعائیں مل رہی ہیں، اور یہ شہر کعبہ کی عظمت کے لیے ہر لمحہ کام کر رہا ہے۔ ربوہ فیصل آباد سے سرگودا جانے والی شاہراہ پر ان دونوں شہروں کے وسط میں واقع ہے۔ دریائے چناب کے کنارے آباد یہ خوبصورت شہر قریباً 40,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اسے مسجدوں کا شہر کہنا بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس چھوٹے سے شہر میں 60 کے قریب مساجد موجود ہیں۔ شہر کی مرکزی مسجد مسجد اقصیٰ ہے، جو خوبصورت اور دیدہ زیب ہونے کے ساتھ ساتھ ربوہ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ 20 ستمبر سن 1948 کو ربوہ کی سرزمین پر حضرت مصلح موعود نے جس مقام پر نماز باجماعت پڑھائی تھی، وہاں بھی ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے، جس کا نام بیت یادگار ہے۔ تعمیراتی اعتبار سے ربوہ کی پہلی مسجد مسجد مبارک ہے، جس کا سنگ بنیاد اکتوبر سن 1949 کو رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد 2 سال کے عرصے میں تعمیر ہوئی اور اگست سن 1951 میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس مسجد میں مزید توسیع بھی کی گئی، اور اب یہ مسجد جامع مسجد کے بعد ربوہ کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ ان مرکزی عبادت گاہوں کے علاوہ شہر کے ہر محلے کی اپنی مسجد ہے، جہاں لوگ دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام بلند کرتے ہیں۔ ربوہ جماعت احمدیہ عالمگیر کا عالمی مرکز ہے۔
اس لیے مرکزی دفاتر بھی یہیں واقع ہیں۔ دفاتر صدر انجمن احمدیہ، دفاتر تحریک جدید، اور دفاتر وقف جدید کی مرکزی عمارات اسی شہر میں واقع ہیں۔ ذیلی تنظیموں مجلس انصار اللہ پاکستان، لجنہ اماء اللہ پاکستان، اور مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کے دفاتر بھی یہاں موجود ہیں۔ اس شہر کی ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ گو اس شہر میں آنے والے بیرونی مہمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن اس شہر میں ایک بھی ہوٹل موجود نہیں ہے۔ آنے والے تمام مہمان خواہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہی کیوں نہ ہو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمان سمجھے جاتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود کا قائم کردہ لنگر خانہ آنے والوں کے قیام اور طعام کا اعلیٰ انتظام کرتا ہے۔ اوسطاً 250 سمجھ لیں کہ مہمان روزانہ ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حاضری خوراک پچھلے ماہ ہی 96,000 تھی۔ تو اس لحاظ سے 3,000 کے قریب تینوں ٹائم ملا کر مہمان یہاں کھانا کھاتے ہیں، اور یہ دارالضیافت 24 گھنٹے تھراؤٹ دا ایئر کھلا رہتا ہے۔